ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں۔ اگر میں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کروں یا ایک بات کہوں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں؟ ایک مسلمان اپنی دنیا کیسی دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کیسی دیکھنا چاہتا ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ دنیا میں کیا چاہتا ہوں، موت کے وقت کیا چاہتا ہوں، قیامت کو کیا چاہتا ہوں۔ اور اب میں آپ کو کچھ مختلف حدیثوں کا، یوں سمجھیے کہ مجموعہ کہہ لیں، عطر کہہ لیں، اس کا خلاصہ کہہ لیں، میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، تقریباً ہر ہی میرے جملے کے پیچھے کوئی حدیث یا کوئی روایت ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے۔ میں جو کہتا جاؤں دل خوش ہو تو سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے میری قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ سنیے، آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے۔ خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے۔ مجھے بتائیے کچھ اور بچ گیا ہے زندگی میں؟ اور کچھ چاہیے ہیں؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچوں، بیماریاں اتر جائیں، ٹینشن ریلیز ہو، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ہو اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں۔ اس کے علاوہ تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے۔ اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں ہیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں، پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے۔ اگر درود پاک کو ہم اپنا، اس کو کہتے ہیں نا کہ چابی ہے، یہ اٹ از اے کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے، تو پلیز درود پاک کو حرز جاں بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بلکہ وہ شاعر بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں۔ نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی، قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں، ہے نا۔ گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے، بعض اوقات ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے۔ پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے، زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارا کانشیس لیول بھی، جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں، اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے، اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے۔ ذرا اس کو ایک میں آپ کو یوں سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں۔ اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا۔ اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا۔ کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے، کوئی باہر کا کھانا کھائے، مگر کہتا نہیں، بچی والے پیسے ڈالنے۔ اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا۔ 20 ایئرز، 20 سال گزر گئے، صندوق بھر گیا۔ اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا، اب بچی بھی بڑی ہو گئی،
کہا اب تو اس کی شادی کرنی ہے. اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا, سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے. جیسی صندوق کھولا نا, اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا, اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا, اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی, اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی تھی. مجھے صحیح بتائیں, اپنے آپ کو اس کی جگہ رہ کر سوچیں کہ جس نے 20 سال تک اپنے پیٹ کاٹ کر, اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی بچی کے لیے پیسے جمع کیے, اور جب 20 سال بعد اس کو خرچ کرنے کا موقع آیا, اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی کہ یار سب ختم, اب میں کہاں سے لاؤں گا. یہ تکلیف یقیناً بہت زیادہ ہے. مگر میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں نا, دیکھیں 20 سال بعد بھی کسی سے پیسے تو ادھار لے سکتا ہے نا, دوبارہ کما سکتا ہے, کچھ نہ کچھ سولوشن کر سکتا ہے. مگر اس شخص کی مایوسی اور اس شخص کی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ جو شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا, سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہا, رمضان میں روزے رکھتا رہا, حج بھی کیے, زکاتیں بھی دی, بہت بار شیطان نے بہکانے کی کوشش کی, وہ لڑتا رہا شیطان سے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے, اور جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو تو اسے امید ہوگی کہ میرے پاس حج ہیں, عمرے ہیں, نمازیں ہیں, سجدے ہیں, تلاوت ہے, روزے ہیں, اور جب بارگاہ الہی میں اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹ اٹ. سوچئے اس دن اس کی شرمندگی, حسرت کا عالم کیا ہوگا. اس دن تو کوئی چانس بھی نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ نہیں کیا کر لے, ادھر تو دوبارہ کما سکتا ہے وہ شخص, مگر قیامت کے دن ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن. مولا علی فرماتے ہیں نا یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو, قیامت کا دن عمل کا نہیں, جزا کا دن ہوگا, فیصلے کا دن ہوگا. تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے. تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میرے اعمال ہی برباد ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, کوشش کر کے یہ اعمال کیے. آج کے دور میں نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے, یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں کہ آج کے دور میں واقعی نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن آپ اتنی مشکل سے نیکی کر بھی رہے ہیں, مگر اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ چور کیسے چوری کر کے جا سکتا ہے آپ کی نیکیوں کو. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. اور اب آپ دوبارہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی بتائیں تو صحیح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد. میں قرآن و حدیث سے آج آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے رکھوں گا, کچھ کام ایسے رکھوں گا کہ جس کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. سب سے جس کو کہیں کہ اہم ترین معاملہ پتہ ہے کیا ہے کہ انسان کا ایمان چھن جائے. جس کا ایمان چلا گیا نا, اب اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا, چاہے اس کی زندگی سجدوں سے بھری ہوئی ہو, چاہے اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں, ساری زندگی روزے رکھے ہوں, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ بات قرآن کہتا ہے. اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اس کا ترجمہ سنو. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا, دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا, اور وہ دوزخ والے ہیں, انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ مسلمان ہو کے کافر کیسے ہو سکتا ہے, ایمان والا ہو کے ایمان سے کیسے نکل سکتا ہے. یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. اس پوری کائنات میں سب سے تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. حدیث پاک کا مضمون ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں, مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی ہے. 4 کیٹیگریز, 4 قسم بیان کی نبی پاک نے. فرمایا ایک پہلی قسم وہ ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں, ایمان والی زندگی گزارتے ہیں, اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے, کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے, ایمان والی زندگی دی ہے, اللہ ایمان والی موت عطا فرمایا. لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں, اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, کفر پر بھی مر جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں,
کافروں والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے نا. کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کافر تھے نا، غیر مسلم تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے. دعوت اسلامی کے تو طریقہ کار میں بھی شامل ہے اور ہمیں بھی جانا چاہیے، مریض کی عیادت سنت ہے. تو وہ لوگ وہاں عیادت کرنے گئے تو برابر میں بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم وہ بھی لیٹا ہوا تھا، علاج کروانے آیا تھا. جب وہ واپس جانے کے اس نے اشارہ کیا ذرا ادھر آئیے گا. وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا. کہا مسلمان ہیں. کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا، اس کو دیکھنے آئے تھے. اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7 8 10 منٹ بات چیت ہوئی. اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں. ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا، سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں، پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں کہ یار اچھا اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے، اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی، قرآن کی آیت سن لی، صحابہ نے بھی سنی، اولیاء نے بھی سنی. خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے مگر nobody care about it، بات بھی نہیں کرتا کوئی. اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا. اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، ایمان بڑی سینسٹیو چیز ہے. اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاں یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر شیطان ہے نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، 50 سال کا تو ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں. جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال کوئی بے ایمان رہا، غیر مسلم رہا، صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے، مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا. مگر دل سے کہا 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف، ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی توہین کا، اللہ کے نبی کی توہین کا، اسلام کی توہین کا، جس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے. تھنک بیفور یو ٹاک. بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں، یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا. تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں، فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شو ایسے بنائے گئے، یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق. ہماری لمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے. لوگ کہتے ہیں یار ریڈ لائن ہوتی ہے. بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ایک حد ہے ہماری نا، ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے. دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مگر ہم اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں شیطان تو چاہتا یہی ہے. الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں. وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے، آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں. اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا، اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے وہ ہے گناہوں کی عادت.
روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی